بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نالج فورس کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی جو انصار صحابہ کی مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے، وہ جب کوئی بھی سورہ ان کے لیے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد شروع کرتے تھے تو اس کے شروع میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر اس سے فارغ ہو کر دوسری سورت پڑھتے اور ہر رکعت میں وہ یہی کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ان سے بات کی کہ آپ اسی سورہ اخلاص سے ہر رکعت کا آغاز کرتے ہیں، پھر آپ اس سورت پر اکتفا بھی نہیں کرتے بلکہ دوسری سورت بھی ساتھ پڑھتے ہیں، پھر یا تو آپ صرف اسی سورت کو پڑھ لیا کریں یا اس کو چھوڑ دیں، صرف کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک سورت پڑھا کریں، دو صورتیں ملا کر نہ پڑھیں۔ تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ میں اس طریقے کو تو چھوڑوں گا نہیں، اگر تم چاہو تو میں اس طرح تمہاری امامت کروں، اگر تم کو یہ طریقہ ناپسند ہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں گا۔ اور وہ انصار ان امام صاحب کو اپنے لوگوں میں سب سے بہتر سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کے علاوہ کوئی اور ان کی امامت کرے۔ پھر جب ان انصاری صحابہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو ساری بات بتلائی، تو آپ نے ان صاحب سے فرمایا کہ اے فلاں، آپ کے ساتھی آپ کو جو بات کہتے ہیں اس کے کرنے میں آپ کو کیا رکاوٹ ہے اور کیا چیز اس پر عمل کرنے سے روکتی ہے، اور آپ کو سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں لازم کرنے پر کیا چیز ابھارتی ہے؟ تو انہوں نے یعنی امام صاحب نے عرض کیا کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا اس سورہ اخلاص سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنا ناظرین، سورہ اخلاص کی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور بھی احادیث کے اندر سورہ اخلاص کی فضیلتیں آئی ہیں کہ جسے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں آج سورہ اخلاص کی فضیلت کے حوالے سے یہ حدیث آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔